دوستان عزیز، یا علی مرد، آپ سب کو عید سعید مبارک ہو، 100 بار مبارک ہو، 1000 بار لاکھ بار مبارک ہو۔ یہ سچ ہے کہ عید کی مبارکبادی آپ کے لیے خاص ہے، اس لیے کہ آپ کا پاک دین ایسا ہے کہ اس میں سارے جواہر ہے، اس میں خلاصے ہیں، اس میں ایسنسز ہیں۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، غرض اسلام کی جتنی خوبیاں ہیں وہ سب آپ کے مذہب میں موجود ہیں، اس لیے آپ کو حقیقی معنوں میں مبارکباد ہو۔ ایک 1000 سال قبل کتاب وجہ الدین لکھی گئی تھی۔ اس کا فائدہ بہت کم مومنین کو حاصل ہوتا رہا، لیکن خوش بختی ہے کہ آپ کے زمانے میں اس کا ترجمہ ہوا اور اب آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسی کیسی حکمتیں ہیں۔ ہر تاویلی مسئلہ اس کتاب سے حل ہو جاتا ہے اور آپ اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہی ایک سعادت نہیں، بہت سی سعادتیں آپ کے زمانے میں جمع ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ شروع کیا جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سن چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بہت ساری سعادتیں ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ خداوند عالم کے ایک خصوصی پروگرام کے مطابق دنیا میں آئے ہیں۔ آپ سوچئے، اگلے زمانوں میں بھی مومنین تھے اور قریب کے زمانوں میں بھی ہمارے آباء و اجداد جو اچھے تھے، معتقد تھے، لیکن ان کے زمانوں میں علم کی ایسی نعمتیں کہاں عام تھیں، نہیں تھیں یہ ساری نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں۔ اس سے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم شکر کریں ان بے شمار نعمتوں کے لیے اور معرفت کی روشنی میں شکر کریں۔ معرفت کے بغیر شکر نہیں ہے، یعنی کسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس نعمت کی شناخت ہونی چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تو تب کسی نعمت کا حقی شکر گزاری ادا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل باطن ہیں، ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں، لیکن لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل باطن ہیں۔
ویسے کو تنزیہ انداز میں کہتے ہیں فرقہ باطنیہ. اور ہم کہتے ہیں اہل باطن ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ باطنیہ ہے. گو کہ یہ لفظ، یہ بات ان کی تنزیہ انداز سے ہے. تو بات ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی کہ مخالفین نے بھی اس حقیقت کو قبول کیا کہ ہم اہل باطن ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ سب لوگ اہل ظاہر ہیں اور ہم اہل باطن ہیں. تو اس میں خوشی کی بات ہے، بحث و مناظرہ باقی نہیں رہا، منطق بن گئی کہ ہم اہل باطن ہیں. اب صرف سوچنا باقی ہے کہ اہل باطن کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ باطنی نعمتوں پر یقین رکھتے ہیں. تو باطنی نعمتیں کہاں ہیں؟ قرآن کے باطن میں ہیں، اسلام کے باطن میں ہیں، تعویل میں ہیں، روحانیت میں ہیں. تو پھر کسی کی شرکت کے بغیر ہم تو باطن کے مالک ہو گئے ہیں. اور حالانکہ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان پر دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اس کا حقدار میں ہوں. تو یہاں پر لوگ دستبردار ہو گئے باطن سے اور تعویل سے، اور اقرار بھی کیا کہ یہ اہل باطن ہے. تو یقیناً ہم اہل باطن ہیں. ہم روحانیت کو اہمیت دیتے ہیں، تعویل کو اہمیت دیتے ہیں، اور حکمت کو اہمیت دیتے ہیں. لہذا اسلام کے جتنے آداب ہیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں، اسلام کی جتنی عبادات ہیں، ان سب کے باطن کا رخ ہماری طرف ہو گیا. نہ صرف دعویٰ کی بات ہے بلکہ حقیقت بھی ہے کہ آج اسماعیلی بزرگان دین کی کتابوں میں قرآن کے باطن کا تذکرہ ہے، شریعت کے باطن کا تذکرہ ہے، روزہ کے باطن کا تذکرہ ہے. تو باطن کسی عبادت کا مغز کے مرتبے پر ہے کہ تمام اسلامی عبادات کا مغز ہمارے دین میں موجود ہے. لہذا آج روزے کا جو مقصد ہے اور اس کی جو تعویل ہے وہ اسماعیلی مذہب میں ہے. امام کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے ہمارے پاک مذہب میں اسلام کا شیرین پھل اور اس کا مغز ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. پھر حقیقی دین اور حقیقی اسلام کہاں ہے؟ وہ بھی یہاں پر ہے
بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب امام کے ارشاد کے مطابق قابل تعریف ہے اسلام میں۔ اسلام دین اچھا ہے اور اس میں اسماعیلی مذہب سچ مچ قابل تعریف ہے، مغز سے بھرپور ہے۔ بس خوشمند مومنین وہ ہیں جو اپنے دین کی ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو مومنین ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے زمانے میں تمام نعمتیں بھرپور ہیں اور یکجا ہیں، ان کے سامنے ہیں، کیا تاویل اور کیا باطن اور کیا علم اور کیا علم کے ذرائع اور سامان، ہر چیز مہیا ہے۔ کتنے زمانوں سے امام کی طرف سے ایسے ارشادات نہیں ہوئے تھے جو ارشادات حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے۔ یہ مثال ہے، آپ کے پاس جواہرات کا ڈھیر ہے، یہ جواہرات کا ڈھیر امام کی زبان مبارک سے پیدا ہوا۔ آپ کو بہت سے عالی شان ارشادات ملیں گے کہ ان میں غور کرنے سے مومن کی عزت عرش اعلیٰ پر نظر آتی ہے، مومن کی رسائی معراج تک ہے، مومن کی عنائی علوی مونو ریئلٹی میں ہے۔ مومن اب اس وقت بھی خدا میں رہتا ہے۔ میرا اشارہ امام عالی مقام کے فرمان کی طرف ہے۔ تو ایسی علمی عبادت کس زمانے میں ہوئی تھی؟ امام کی مہربانی سے سچ مچ یہ دور قیامت ہے اور دور تعویل ہے، اور سچ مچ حجت قائم کے زمانے کو آپ نے دیکھا۔ 1400 سال قبل قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایک امام دنیا میں تشریف فرما ہوگا جو ہر امام سے بہتر ہوگا، اور وہ حجت قائم کہلائے گا، اور قائم کی خوبیاں بھی اس میں سے جھلکنے لگیں گی۔ وہ ایسا عظیم الشان امام ہوگا کہ اس کا مثالی نام شب قدر ہوگا، اور شب قدر میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی۔ تو امام عالی مقام کی دوہری خوبیاں تھیں۔